عشرت نے پورے محلے والوں کی ناک میں دم کر رکھا تھا۔ کبھی کسی کے گھر پتھر پھینک دیتا تو کبھی کسی گاڑی کا شیشہ توڑ دیتا۔ جب لوگ اس کے گھر شکایت لے کر جاتے تو اس کے والدین شکایت کرنے والوں کو سمجھا بجھا کر واپس کر دیتے اور عشرت کو خالی ڈانٹ ڈپٹ کر سمجھا دیتے۔ شب برات کی رات بھی عشرت نے سارے محلے والوں کے ناک میں دم کیے رکھا۔ رات بھر زوردار قسم کے پٹاخے پھوڑتا رہا۔ ان پٹاخوں کے دھماکوں کی آوازوں سے جو لوگ عبادت کر رہے تھے یا جو سو رہے تھے سب ہی پریشان رہے۔ عشرت اپنے والدین کے بیجا لاڈ پیار کی وجہ سے بگڑ گیا تھا۔ اس کے والدین نے اسے آج تک مارا نہیں تھا، صرف ڈانٹ ٹپٹ ہی کو کافی سمجھ لیتے تھے، جبکہ اس کی شرارتیں حد سے بڑھ چکی تھیں۔ محلے والے عشرت کی شرارتوں پر اکثر سوچتے کہ جب بچے تھوڑے بڑے ہو جائیں تو کم از کم گھر والوں کو تو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ گھر سے باہر کیا کچھ کرتے پھرتے ہیں، مگر یہاں تو معاملہ ہی الٹا تھا۔ عشرت گھر سے باہر لوگوں کو مختلف طریقوں سے پریشان کرتا پھرتا، مگر اس کے گھر والے عشرت کی طرف سے آنکھ بند کیے رہتے۔ ایک دن تو حد ہی ہو گئی۔ ہوا یہ کہ شب برات کی رات عشرت نے اپنے گھر کی کھڑکی سے نیچے گلی میں جانے والے ایک شخص کے اوپر پٹاخہ چھوڑ دیا۔ پٹاخہ اس شخص کے سر پر گرا اور زوردار دھماکے سے پھٹ گیا۔ اس شخص کے چہرے پر کافی چوٹ آئی۔ جب وہ شخص عشرت کے گھر بتانے گیا تو عشرت کے ابو نے اس کے زخمی چہرے کو دیکھتے ہوئے اسی وقت عشرت کو غصے سے آواز دی اور عشرت کے آنے پر انہوں نے اسے پہلی بار خوب مارا۔ عشرت کی امی نے عشرت کو بچانے کی کوشش بھی کی، مگر عشرت کے ابو نے اس کی امی کو یہ کہہ کر وہاں سے ہٹا دیا، تم جاؤ بیگم، لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، اور پھر دوبارہ عشرت کی پٹائی شروع کر دی۔ عشرت روئے جا رہا تھا اور بار بار کہہ رہا تھا کہ اسے معاف کر دیا جائے، آئندہ وہ کبھی شرارت نہیں کرے گا۔ اور پھر واقعی ایک بار خوب اچھی طرح پٹنے کے بعد عشرت نے شرارت کرنے سے توبہ کر لی۔ کسی نے سچ ہی کہا ہے کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے۔ مزید قصے اور کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ شکریہ۔